السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سوئٹزرلینڈ کا نظام تعلیم باقی دنیا سے مختلف ہے۔ تمام سوئس طالب علموں کے لیے کوئی نہ کوئی فن سیکھنا لازم ہے اور یہ اسے دوران تعلیم سیکھتے ہیں۔ کوئی طالب علم کمپیوٹر سیکھتا ہے، کوئی باغبانی، کوئی حجام کا کام، کوئی الیکٹریشین اور کوئی کھانے پکانے کا فن سیکھے گا۔ سکول شروع میں ہفتے کے 2 دن انہیں ان کے شوق کے مطابق کام سیکھنے بھجواتے ہیں اور یہ جوں تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں ان کی ٹریننگ کی مایعات اور معیار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی وجہ سے تمام سوئس لوگ کسی نہ کسی کام کے ماہر ہیں۔ یہ لوگ صبح جلد اٹھتے ہیں اور شام کو جلد سو جاتے ہیں۔ آپ کو 6 بجے کے بعد کسی سڑک پر کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا۔ شور کرنا یا اونچی آواز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کسی محلے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں سناٹا ملے گا۔ کھانا سادہ کھاتے ہیں اور عموماً ریسٹورانوں میں کھاتے ہیں۔ گھر میں کھانا بنانے کا رجحان نہیں۔ گھر چھوٹے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن بے انتہا مہنگے ہیں۔ ہم جس فلیٹ میں رہ رہے تھے اس کی مالیت 1 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ لوگ پوری زندگی قسطیں دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود گھر کے مالک نہیں بن پاتے۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ پوری دنیا میں گھروں کے مالکان قسطیں ادا کرتے ہیں اور 20 سے 25 سال بعد گھر کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن سوئس میں بینک مقروضوں سے صرف سود وصول کرتے ہیں، اصل زر برقرار رہتا ہے۔ یوں 50 سال قسطیں ادا کرنے کے بعد بھی بیچارے مالک نہیں بن پاتے اور ان کے انتقال کے بعد ان کا گھر بینک کے پاس چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سوئس لوگ گھر کو انجوائے کر سکتے ہیں، ماحول سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں، مگر یہ مالک نہیں بن سکتے۔ ٹیکس اور جرمانے بے تحاشا ہیں۔ معمولی غلطی پر بھی 1200 فرینک جرمانہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر ایک بار جرمانہ ہو گیا اور آپ نے یہ ادا نہ کیا تو آپ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ 1000 فرینک کا جرمانہ سال 2 سال میں 10,000 ہو جائے گا اور اگر آپ کسی سڑک یا ایئرپورٹ پر پکڑے گئے تو جیل لازم ہے۔ دوسرا، یہ غلطی اور کوتاہی کرنے والے سیاحوں کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیتے ہیں، لہٰذا سوئس میں غلطی سے بچیں۔ جنیوا کے دائیں بائیں فرانس ہے، چنانچہ لوگ کام سوئس میں کرتے ہیں اور خریداری اور رہائش فرانس میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ٹیکس اور مہنگائی میں کمی ہے۔ فرانس سوئس کے مقابلے میں سستا ہے، اس میں ٹیکس بھی کم ہیں اور لوگ یہاں 20-25 سال میں مکان کے مالک بھی بن جاتے ہیں۔ مجھے سونس کیسر کے ظہیر صاحب ملنے آئے۔ یہ 80 کی دہائی میں فرانس آئے، زبان سیکھی اور سوئس میں سرکاری ملازمت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے آپ کے کسی کالم میں پڑھا تھا کہ انسان کو 40 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ میں نے یہ بات پلے باندھ لی اور 42 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ انہوں نے 6 مکان بنائے، کرائے پر چڑھائے اور اب عیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سوئس میں پورے یورپ کے مقابلے میں تنخواہیں زیادہ ہیں، لہذا انسان کو کام سوئس میں کرنا چاہیے اور رہائش فرانس میں رکھنی چاہیے۔ میری فرنے والٹیئر میں شہزاد صاحب سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ یہ راجپوت کے نام سے ریسٹوران چلا رہے ہیں، پورا خاندان ریسٹوران کے بزنس سے منسلک ہے۔ والد صاحب نے 45 سال قبل یہ کام سٹارٹ کیا تھا، اب شہزاد صاحب، ان کے بھائی اور بہن سب اس بزنس میں ہیں۔ یہ بھی کماتے سوئس سے ہیں اور رہتے فرانس میں ہیں۔ ہم 6 دن مورج میں رہے۔ دن کا زیادہ تر حصہ جھیل کے ساتھ واک کرتے تھے یا بینچ پر بیٹھ کر پانی کو دیکھتے رہتے تھے اور شام کے وقت قصبے کی چھوٹی سی مارکیٹ میں چلے جاتے تھے۔ زیادہ تر دکاندار گھروں میں چیزیں تیار کرتے ہیں۔ 2 بیکریاں ہیں اور دونوں صرف اتنی بریڈ اور کروسان بناتی ہیں جو صبح 9 بجے تک بک جاتی ہے۔ چنانچہ 9 بجے کے بعد کروسان نہیں ملتے تھے۔ میں ایک کیفے کی کافی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کیفے صبح 8 بجے کھلتا تھا اور 3 بجے بند ہو جاتا تھا اور یہ بھی صرف 4 دن کھلتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کی اینک ٹوٹ گئی۔ میں اینک بنوانے کے لیے اینک ساز کے پاس گیا تو نیا تجربہ ہوا۔ اینک کے شیشے 125 فرینک کے تھے۔ میں نے اس کے لیے 125 فرینک کا فریم پسند کیا تو بل 250 کے بجائے 700 فرینک بل بن گیا۔ میں نے اس خاتون سے کہا یہ 250 ہونا چاہیے۔ اس کے جواب نے حیران کر دیا۔
اس کا کہنا تھا کہ آپ اگر مہنگا فریم خریدیں گے تو اس کے ساتھ شیشوں کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، مہنگا فریم ضرورت میں نہیں آتا، فیشن میں آتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہی شیشوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے حل پوچھا تو اس نے 29 فرینک کے فریم ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ہم نے ان میں سے ایک فریم پسند کر لیا، جس کے بعد شیشوں کی قیمت 125 فرینک ہو گئی۔ سوئس فرینک کی ویلیو میں 2025 عیسوی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ یہ یورو کے مقابلے میں 15% مہنگا ہے۔ اس کی وجہ یوکرائن جنگ ہے۔ یوکرائن پر حملے کے بعد سوئس نے روسیوں کے تمام اثاثے ضبط کر لیے، جس کے باعث فرینک تگڑا ہو گیا اور سیاحت اور خریداری مہنگی ہو گئی۔ سوئس غیر جانبدار ملک ہے، یہ عالمی معاہدوں میں شامل نہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا رکن بھی 2002 عیسوی میں بنا تھا۔ اقوام متحدہ سے قبل لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا۔ اقوام متحدہ بنی تو سوئس نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ روک دی۔ امریکہ WHO کا سب سے بڑا ڈونر تھا۔ فنڈز رکنے کے بعد WHO تقریباً بند ہو گیا، جس کا اثر جنیوا کی معیشت پر ظاہر ہو رہا ہے۔ شہزاد صاحب کا ریسٹوران بہت بڑا ہے، پارکنگ اور لان بھی 3-4 کنال پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ جگہ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر خریدی تھی، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ اب ریسٹوران پر صرف ویک اینڈز پر رش ہوتا ہے۔ مجھے اس سفر میں چند گھنٹے ماں آنند شیلا کے ساتھ گزارنے کا موقع بھی ملا۔ یہ میس پروچ میں رہتی ہیں، جو جرمنی کے بارڈر پر باسل کے قریب واقع ہے۔ میں جرمنی کے سرحدی شہر فرائبرگ میں مقیم تھا۔ فرائبرگ بلیک فارسٹ کا انتہائی خوبصورت قصبہ ہے۔ یہاں میرے ایک پرانے دوست لطیف صاحب رہتے ہیں۔ میں انہیں لطیف بھائی کہتا ہوں۔ ان کی بیگم اور 2 بیٹیاں بہت شاندار خاندان ہیں۔ یہ لوگ سادے، مخلص اور بے انتہا مہمان نواز ہیں۔ شیلا کی رہائش فرائبرگ سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ میں ان سے کیوں ملا اور یہ ملاقات کیسی رہی، میں اس طرف آؤں گا، لیکن اس سے قبل آپ کو شیلا کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہمارے بچپن میں بھارت کے ایک گرو کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا۔ ان کا نام گرو رجنیش تھا۔ وہ عام زبان میں اوشو کہلاتے تھے۔ لوگ ان کے دیوانے تھے۔ آپ آج بھی اگر ان کی ویڈیوز سنیں تو آپ ان کے عاشق ہو جائیں گے۔ گرو رجنیش نے آدھی دنیا کو اپنا مرید بنا رکھا تھا۔ پونے میں ان کا آشرم تھا، جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور سال ہا سال وہاں پڑے رہتے تھے۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اپنے زمانے کے مشہور اداکار اور ارب پتی بزنس مین بھی اپنا کیریئر درمیان میں چھوڑ کر گرو کے مرید بن گئے اور اوشو آہستہ آہستہ عالمی تحریک بن گیا۔ شیلا ان کی سیکریٹری اور کرتا دھرتا تھی۔ یہ انہیں لے کر امریکہ چلی گئی۔ وہاں ان لوگوں نے اوریگن سٹیٹ کی ویسکو کانٹی میں 64,000 ایکڑ کا بڑا آشرم بنا لیا، جو آنے والے دنوں میں دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل بن گیا۔ امریکہ اور یورپ کے 5,000 کامیاب اور مشہور ترین لوگ اس آشرم کے مستقل رہائشی بن گئے۔ اس کی 93 اپنی 1300 میٹر لمبی ایئر اسٹرپ تھی، جس پر روزانہ درجنوں پرائیویٹ جیٹس اترتے تھے۔ گرو کے پاس لیموزینز تھیں۔ گرو نے کاؤنٹی کا نام تک تبدیل کرا دیا اور اس کے میئر بھی بن گئے۔ ان کا اپنا فائر ڈپارٹمنٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، پولیس اسٹیشن، شاپنگ مالز، سیوریج سسٹم، پوسٹ آفس، پانی کے تالاب اور سیکیورٹی فورس تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، 1985 عیسوی میں یہ آشرم کانگریس میں ڈسکس ہوا۔ FBI نے چھاپا مارا اور گرو رجنیش اور شیلا گرفتار ہو گئیں۔ گرو نے امریکہ بدری قبول کر لی اور یہ نومبر 1985 عیسوی میں واپس بھارت آ گئے، جبکہ شیلا کو 4.5 سال سزا ہو گئی۔ یہ 1988 عیسوی میں جیل سے رہا ہوئیں اور جرمنی آ گئیں۔ جرمنی میں بھی ان پر مقدمہ بنا اور جیل کاٹی اور رہائی کے بعد سوئٹزرلینڈ آ گئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ دنیا انہیں تلاش کرتی رہ گئی۔ جنوری 1990 عیسوی میں گرو رجنیش بھی فوت ہو گئے۔ یوں اپنے زمانے کی 2 مشہور ترین ہستیاں ماضی کی گرد میں گم ہو گئیں۔ 2018 عیسوی میں نیٹ فلکس نے وائلڈ کوانٹی کے ٹائٹل سے گرو رجنیش اور شیلا پر طویل ڈاکومنٹری بنائی، جس کے بعد ماضی کا قصہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور لوگوں نے ایک بار پھر شیلا کی تلاش شروع کر دی۔ انڈیا کے مشہور فلم ساز کرن جوہر شیلا تک پہنچے اور ان پر ماں آنند شیلا کے نام سے ڈاکومنٹری بنائی۔
شیلا نے 2021 عیسوی میں 40 سال بعد بھارت کا دورہ کیا۔ میں جوانی میں اوشو کا فین تھا، ان کی ساری کتابیں پڑھیں، ممتاز مفتی صاحب سے گرو کے لیکچرز کی کیسٹس لے کر بھی سنی تھیں۔ میں نے 2 سال قبل شیلا کو تلاش کیا اور ان سے وقتاً فوقتاً پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 2 مرتبہ ملاقات کا وقت بھی طے ہوا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال اس سفر کے دوران 19 جولائی کا دن طے ہوا اور میں شیلا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔